اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کے آخری درس کے ساتھ باب رفعت الاقلام و جفت الصحف کے باب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 224 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج وحدثنا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ ہمیں روایت کی احمد بن محمد بن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی لیث بن سعد سے، انہوں نے ابن لہیعہ سے، انہوں نے قیس بن الحجاج سے۔ دوسری سند اس روایت کی امام ترمذی فرماتے ہیں ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی ابو الولید سے، انہوں نے روایت کی لیث بن سعد سے، انہوں نے کہا ہمیں روایت کی قیس بن الحجاج نے، انہوں نے روایت کی حنش الصنعانی سے، اور حنش صنعانی نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کہ انہوں نے فرمایا کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، کہ میں ایک دن سفر کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات یعنی چند باتیں سکھاتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر اور نواہی کا خیال رکھو، وہ تمہارا خیال رکھے گا، یعنی دنیاوی آفات اور مصائب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حق کا لحاظ رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اپنی ہر مشکل اللہ جل شانہ تمہاری ہر مشکل کو حل کر دے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنا چاہو تو اللہ ہی سے نصرت اور مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو کہ اگر یہ تمام امت یعنی تمام مخلوق اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کچھ نفع پہنچائے، تو وہ ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گی مگر صرف اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، تو وہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اسی قدر کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی ہر ایک کی تقدیر لکھ کی جا چکی ہے۔
हाज़ा हदीसन हसन सहीह, ये हदीस हसन सही है। जी अजीज़ तलबाए किराम, इस रिवायत से चंद उमूर साबित होते हैं, चंद अहकाम साबित होते हैं। पहला तो ये कि अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से इंसान अल्लाह के मुकर्रर करदा कवानीन, अवामिर, नवाही और अल्लाह के कायम करदा हुदूद का जब ख्याल रखता है तो अल्लाह जल्ल शानुहु उस इंसान की हर तरह से हिफाजत करता है, हर जब मुश्किल में उसके काम आता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, दुनिया की परेशानियों और मसाइब से इसे बचाता है और आखिरत में भी इसे हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखेगा। दूसरी बात जो इस रिवायत से मालूम हुई वो ये कि इंसान को ज़रूरत पेश आए मांगने की तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु से ही उसकी मदद और नुसरत का मुतालबा करना चाहिए, अल्लाह जल्ल शानुहु से ही सवाल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और इस काबिल नहीं है कि वो इस इंसान की ज़रूरियात पूरी कर सके, और न वो दूसरा बंदा इस काबिल है कि उसके सामने कोई मुसलमान, कोई इंसान दस्ते सवाल दराज करे। तो जो भी हो मदद हर हाल में अल्लाह से मांगना चाहिए, सवाल, हाजत, ज़रूरत जो भी हो हर हाल में अल्लाह ही से करनी चाहिए, क्योंकि वो मुस्तगनी ज़ात है, उसे किसी की हाजत और ज़रूरत नहीं। और अगर इंसान हम किसी की मदद कर भी दे तो उल्टा उससे अपने फ़ायदे और ज़रूरतें फिर पूरी करते हैं। तीसरी बात जो इस रिवायत से मालूम हुई वो ये कि पूरी की पूरी इंसानियत अगर किसी एक इंसान को फ़ायदा देने की कोशिश में लग जाए और अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में कोई फ़ायदा लिखा ही ना हो तो वो उसको रत्ती बराबर नफ़ा नहीं दे सकती। और अगर पूरी की पूरी इंसानियत किसी एक इंसान के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, उसे ज़रर पहुँचाने के दर पे हो, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसके लिए किसी किस्म का ज़रर नुकसान नहीं लिखा हो, तो तमाम के तमाम लोग, ये पूरी की पूरी इंसानियत, ये उस इंसान को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, जिस इंसान के मुकद्दर में अल्लाह ने कोई फ़ायदा लिखा हो तो वो अल्लाह की जानिब से लिखा होता है, मखलूक की तरफ से कुछ भी उसमें देन नहीं होता। और अगर कोई ज़रर, कोई मुसीबत, तकलीफ़ इंसान के ऊपर आती है तो वो भी मखलूक की वजह से नहीं बल्कि इस इंसान के मुकद्दर में अल्लाह ने यूँ ही लिख दिया है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, इस जुमले का मतलब ये है कि इस दुनिया में हम पर जो भी आता है, क़यामत तक जो भी आएगा, इसके मुताल्लिक़ अल्लाह जल्ल शानुहु ने लौह महफूज में तकदीर लिख दी है। ये काम हो चुका है, कलम उठा लिया गया है और सहीफ़े खुश्क हो गए हैं। अब मज़ीद किसी की तकदीर में न कुछ लिखा जाएगा, न ही उससे कुछ कम कर दिया जाएगा, न ही उसमें कोई इजाफा होगा। बस सब कुछ इस इंसान के लिए पहले से ही अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुकर्रर कर दिया है और सहीफ़ा हमेशा के लिए लपेट दिया गया है और कलम वो उठा लिया गया है, तो किसी भी इंसान के तकदीर में अब कमी बेशी मुमकिन नहीं। बढ़ते हैं जी अगले बाब की तरफ। बाबुन वबिही क़ाल हद्दसना अबू हफ्स अम्र बिन अली क़ाल हद्दसनी यहया बिन सईद अल-क़त्तान क़ाल हद्दसना अल-मुग़ीरा बिन अबी क़ुर्रत अस-सदूसी क़ाल समिअतु अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल, हमें रिवायत की अबू हफ्स अम्र इब्न अली ने, उन्होंने रिवायत की यहया इब्न सईद क़त्तान से, उन्होंने मुग़ीरा इब्न अबू क़ुर्रा अस-सदूसी से, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना, क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह अअक़िलुहा व अतवक्कलु औ उतलिक़ुहा व अतवक्कलु, कि एक शख्स ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि क्या मैं ऊँट का पाँव बांधूं और तवक्कुल करूँ या उसको आज़ाद छोड़ूँ और अल्लाह पर तवक्कुल करूँ। क़ाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अक़िलहा व तवक्कल, के इसके पाँव पहले बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। क़ाल अम्र बिन अली क़ाल यहया व हाज़ा इंदी हदीसुन मुनकरुन, अम्र बिन अली ने कहा कि यहया ने फरमाया कि ये
حدیث میرے نزدیک یہ منکر ہے۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا حدیث غریب من حدیث انس لا نعرفه الا من هذا الوجه، یہ حدیث غریب ہے حضرت انس کی روایت سے اور ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ وقد روی عن عمرو بن امیۃ الزمری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا، اور اسی طرح عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے، ان سے بھی وہ روایت مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے۔ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان سرے سے اس کام کے اسباب ہی اختیار نہ کرے، بلکہ توکل کے معنی یہاں پر یہ ہوئے کہ اپنی طاقت کے بقدر اس جائز اور مباح کام کے لیے اسباب حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور پھر اس کے نتیجے کو، اس کے عاقبت اور انجام کو اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ روایت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو وہ بھی یہی تھا کہ میں آیا اپنی اونٹ کو باندھ دوں اور اللہ پر توکل کروں، یا اسے آزاد چھوڑوں کہ اللہ اس کا محافظ ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ اسباب اختیار کرو، یعنی اس کو باندھو اور پھر اللہ کے اوپر توکل کرو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنا چاہیے، ترک اسباب یہ توکل کا نام نہیں ہے۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی باب وبه قال حدثنا ابو موسى الانصاري قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا شعبة عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء السعدي، ہمیں روایت کی ابو موسیٰ انصاری نے، انہوں نے عبداللہ ابن ادریس سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے برید ابن ابو مریم سے، انہوں نے ابو الحوراء سعدی سے۔ ابو الحوراء سعدی نے کہا قلت للحسن ابن علی، میں نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد کیا؟ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبۃ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یاد کیا کہ تو اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈال دے، اس چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے، اس لیے کہ سچ پر دل مطمئن ہوتا ہے اور جھوٹ تو بے چینی اور اضطراب ہے۔ وفی الحدیث قصۃ، اس حدیث میں قصہ ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو الحوراء السعدی، ابو الحوراء سعدی جو یہاں پر ایک راوی آئے، اسمہ ربیعۃ بن شیبان، ان کا نام ربیعہ ابن شیبان ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن برید نحوہ، اسی طرح روایت کی ہمیں محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، اور انہوں نے برید سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جو چیز انسان کو شک میں ڈالے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، یعنی جس چیز کے بارے میں کوئی حتمی حکم معلوم نہ ہو کہ یہ حلال ہے حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس مشکوک شے کو چھوڑ دینا یہ بہتر ہوتا ہے، اور وہ چیز، وہ کام اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کا بھی شک اور تردد نہ ہو، بلکہ جس پر انسان متیقن ہو، یقینی طور پر اسے اس کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ وجہ اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیونکہ سچائی جو ہوتی ہے نا، یہ اطمینان قلبی کا نام ہوتا ہے، اور جو مشکوک چیز انسان اختیار کرے تو وہ بے چینی اور اضطراب کا نام ہے، کہ پھر انسان اس تذبذب میں رہے گا، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوگا کہ یہ کام تو میں نے کر لیا، یہ چیز میں نے کھا لی، آیا یہ صحیح تھی بھی یا نہیں، یہ حلال تھی یا حرام تھی، یہ کام جائز تھا یا ناجائز تھا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی فرمایا۔ وفی الحدیث قصۃ، اس حدیث میں قصہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے صدقہ کی ایک کھجور منہ میں ڈالی،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فوراً ہی میرے منہ میں اپنی انگلی مبارک ڈالی اور وہ کھجور میرے لعاب سمیت میرے منہ سے نکال کر اس کھجور کو واپس صدقے والے کھجوروں میں ڈال دیا۔ یہ قصہ مراد ہے۔ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر آپ وہ کھجور کھا لیتے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ تو پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا زید بن احزم الطائي البصري قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن محمد بن عبد الرحمن ابن نبيه عن محمد بن المنكدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی زید بن احزم الطائی بصری نے، انہوں نے ابراہیم ابن ابو الوزیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن جعفر المخرمی سے، انہوں نے محمد ابن عبد الرحمن ابن نبیہ سے، انہوں نے محمد ابن المنکدر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ذکر رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت و اجتہاد وذکر آخر برعت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعدل بالرعات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی عبادت اور دینی امور میں اس کا اجتہاد اور جدوجہد ذکر کیا گیا، اور ایک دوسرے شخص کے تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر کیا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ورع و تقوی کے برابر کوئی خصلت نہیں۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت تقوی پرہیزگاری کے برابر کوئی خصلت نہیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ متقی آدمی ہر قسم کے منکرات اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ان چیزوں اور اعمال کو بھی چھوڑتا ہے کہ جن میں اسے حلال اور جائز ہونے کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ متقی ہوتا ہی وہی ہے جو ہر مشکوک چیز سے، ہر تذبذب والی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ شک ہم نے ابھی پڑھا کہ دل میں بے چینی اور اضطراب پیدا کرتی ہے، کٹک سی ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے تقوی ورع پرہیزگاری کا، تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اعلیٰ خصلت قرار دیا بنسبت اس شخص کے جو زیادہ عبادت گزار ہے، جو عبادت گزار بھی خوب ہے اور اپنی عبادت میں خوب جدوجہد بھی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس تقوی پرہیزگاری کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اعلیٰ خصلت قرار دیا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان کو صرف عبادات پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمان ہوتا وہی ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا حناد وابو زرعة وغير واحد قالوا حدثنا قبيصة عن اسرائيل عن هلال بن مقلاس الصيرفي عن ابي بشر عن ابي وائل عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے اور ابو زرعہ اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ سب حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی قبیصہ نے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ہلال ابن مقلاس صیرفی سے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے ابو وائل سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جو شخص رزق حلال کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شرور سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم في الناس لكثير قال فسيكون في قرون بعدي، تو وہاں پر
ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے، یعنی میرے بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ بہت زیادہ ہوں گے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ من حدیث اسرائیل، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف اسرائیل کی اس روایت کے طریق سے ہی جانتے ہیں. وبه قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن ابي بكير عن اسرائیل عن ہلال بن مقلاس نحو حدیث قبیصۃ عن اسرائیل. اسی طرح ایک اور سند کے ساتھ کہ جو عباس ابن محمد سے ہے، انہوں نے یحییٰ ابن ابی بکیر سے، انہوں نے اسرائیل سے، اور انہوں نے ہلال ابن مقلاس سے اسی طرح روایت نقل کی جو کہ قبیصہ نے اسرائیل سے روایت کی ہیں. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں رزق حلال، اتباع سنت، لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے، ایذاؤں سے، اپنے آپ کے ایذاؤں سے جو شخص محفوظ رکھے تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. اور یہ سابقین کے ساتھ داخل ہوگا جنت میں. دوسری جانب وہ انسان ہے کہ جو نیک اعمال بھی کرتا ہے لیکن سنت کی اتباع کا اہتمام نہیں کرتا، تو وہ بھی اگرچہ جنت میں داخل ہوگا لیکن اپنی گناہوں کی سزا مکمل کرنے کے بعد. تو جو متبع سنت ہوگا، لوگوں کو اپنے اعمال کے ذریعے سے ایذا دینے سے محفوظ رکھے گا، تو وہ بالکل ابتدا ہی میں سابقین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں. جی باب وبه قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ الجهني عن ابيه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی عباس الدوری نے، انہوں نے عبداللہ ابن یزید سے، انہوں نے سعید ابن ابو ایوب سے، انہوں نے ابو مرحوم عبد الرحیم ابن میمون سے، انہوں نے سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے عن ابیہ، اور سہل نے اپنے والد یعنی معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ معاذ الجہنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دے، اللہ ہی کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے اپنا نکاح کرے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ھذا حدیث منکر، یہ روایت منکر ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو اور خاص کر مسلمان کو اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے اور اخلاص اس کے اعمال اور افعال میں درکار ہے. یعنی جو بھی عمل کیا جائے اس میں صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کے حکم کی اتباع پیش نظر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور غرض مقصد نہ ہو، کسی کے ساتھ تعلق ہو تو بھی مطلب کے لیے نہ ہو، مفاد کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. کسی کے ساتھ دشمنی ہو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہی ہو. کسی کو دینا ہو تو اللہ کے لیے، کسی کو نہ دینا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.